یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ نہیں جی، آنا چاہیے. آنا چاہیے. ہاں میں آیا ہوں، تجھے میں دیکھ کے آیا ہوں کہ یہاں پہ انسان کی زندگی بدلتی ہے میری سوچ سے، وہ آپ کے توسل سے. آپ نے جو محنت کی ہے اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں جو دیکھ رہے ہیں اور آ کے اس سے فائدہ حاصل کریں، اپنی زندگی سنواریں. آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا؟ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے. بہت اچھا. آپ کا اخلاق، آپ کی سوچ سے بہت زیادہ امپریس ہوں. پھر وہ یہ بات ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے بہت الگ ہیں. السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا. آج میرے ساتھ موجود ہیں امین صاحب. 15 سال مستریوں کا کام کیا، یعنی کہ یہ جو گھر تعمیر کرتے ہیں یہ 15 سال اس کا کام کیا، اور عارف والے سے آ گیا قبولہ، وہاں سے تشریف لائے. بالآخر آج انہوں نے اپنی چاکلیٹ کی فیکٹری لگا لی ہے. ابھی انہی سے ملیں گے، بات چیت کریں گے کہ یہ فیکٹری کیوں لگائی، کیا سوچ کے لگائی ہے، کیا خواب ہیں، کیا مستریوں والا ہی کام ٹھیک تھا، 15 سال کیوں لگائے، کتنا اثاثہ جوڑ لیا. اور اس کے علاوہ ان کو کچھ بیچنے کے گر بتائیں گے کہ اگر آپ نے فیکٹری لگا لی ہے تو چیز کو بیچنا کیسے ہے. وہ گر ان سے کچھ ان کو بتائیں گے، کچھ ڈسکشن کریں گے. انہی سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے اللہ پاک کا، آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے. امین بھائی یہ بتائیں کتنے سال مستریوں کا کام کیا؟ تقریباً 15 سال ہو گیا. 15 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. جی 15 سال میں کیا کچھ بنا لیا؟ بس یہ بھی تو ایسا ہی ہوں جیسا بیٹھا ہوں، خالی ہیں، خالی ہے، کچھ نہیں بنایا. نہیں. اور یہاں پہ کیسے پہنچ گئے آپ؟ بس آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، آپ کی ویڈیو میں بہت کچھ دیکھا ہے جو کہ شروع سے سٹارٹنگ لو حساب سے ہو کے، اور آپ بہت بڑا کام آگے جا کے کر سکتے ہیں، فیکٹری لگا سکتے ہیں، اپنی کاروباری بن سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کی ویڈیو دیکھی اور دل میں یہ سوچی ہے کہ میں نے ابھی فیکٹری لگا کے کچھ نہ کچھ آگے جا کے کرنا ہے. ایسے نہیں رہنا، مزدوری کر کے اپنا جو ہے نا بزنس آگے بڑھانا ہے. اپنا 15 سالہ تجربہ یہ بتائیں کہ ایک مزدور ہی کیوں رہ جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہوتے ہیں اس کے پیچھے؟ یا ایک مستری کیوں رہ جاتا ہے، وہ آگے بڑا ٹھیکیدار اور آگے بڑے لیول پہ کیوں نہیں جاتا؟ بس کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں گھریلو معاملات کے لحاظ سے، کیونکہ مزدوری کرنے سے جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اس میں اگر کچھ کرنا ہے تو پارٹ ٹائم جاب بھی کرنی پڑتی ہے، اور کچھ بڑا کرنے کے لیے کچھ محنت اور بھی کرنی پڑتی ہے، صرف اسی مزدوری سے نہیں کام چلتا. بس اس لیے یہ سوچا ہے کہ ابھی فیکٹری کے بارے میں سوچوں. اور سوچ کیسے بدل گئی؟ آپ کی ویڈیو دیکھ کے، آپ کے جو آپ باتیں کرتے ہیں ویڈیو میں، اس سے سوچ کتنا بدل گئی. عرصہ لگاتار میری ویڈیوز دیکھی؟ تقریباً 1 ماہ ہو گیا. 1 مہینے سے میری ویڈیوز دیکھی، بالآخر ارادہ بدل لیا. تو پیسے کیسے اکٹھے کیے 1-1.5 لاکھ روپے؟ بس کمیٹی ڈالی ہوئی تھی پہلے سے ہی، ہم، جو کہ روز کا 200 روپیہ جمع کر کے ہم. کمیٹی، جو جبھی کمیٹی ملی ہے تو پھر سوچا کہ ابھی جا کے میں کچھ کرتا ہوں. بس کمیٹی کا حساب نہ بنا، وہ پیسے آگے پیچھے لگ گئے، گھر کے حالات ساتھ نہیں دیتے تھے کہ میں ان پیسوں سے ہی جا کے کچھ کام کروں. پھر علیحدہ سے ہی مزدوری کر کے ایسے ہی 200 400 500 1000 جمع کر کے جہاں تک پہنچا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں. کاروبار تو بہت بڑے جگرے کا کام ہے، بہادری کا کام ہے، پیسوں والوں کا کام ہے. آپ پہ اتنا کیسے آ گیا نہیں، سب کچھ؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسے سے ہی کاروبار ہوگا، پیسہ بھی ہو اور ساتھ میں جذبہ بھی ہونا چاہیے کاروبار میں. پھر انشاءاللہ انسان میری سوچ کے مطابق کاروبار کر سکتا ہے. اگر پیسہ بھی ہے، صرف پیسہ ہے تو آگے کاروبار کرنا بہت مشکل ہے. اگر سوچ نہیں بدلی تو، ہمت نہیں ہے تو کاروبار اگر کا جذبہ ہونا ضروری ہے. اگر
خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو کیا کرو گے؟ ہمت سے پھر سے آگے بڑھوں گا، رکو پھر گے سے تو نہیں؟ کوشش کرنا، انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ انشاءاللہ۔ آپ نے مزدوری کی، زیادہ سے زیادہ کس مہینے میں کتنا کمایا؟ مزدوری سے بھی 30,000، 35,000، 25,000، زیادہ سے زیادہ 35,000 تک، کب کمایا تھا؟ تقریباً انہی ماہوں میں، یہ اب جو حالات چل رہے ہیں اس میں۔ سال پہلے کی بات ہے؟ نہیں ابھی کی بات ہے، سال پہلے بھی، ابھی بھی تقریباً ابھی جو 35,000، 30,000، 35,000 کما لیتا ہوں، اس میں خرچے نکال کے بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ کچھ بھی نہیں بچتا۔ قرضہ بس تو نہیں ہے سر پہ؟ نہیں، قرضہ نہیں ہے۔ قرضہ نہیں ہے۔ ہاں اور بہت سے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں نا، ہمت ہار جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے پتہ ہے وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کو ہے اس چیز کا علم؟ آپ بتا دیجیے۔ سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ لوگ بیچنا نہیں جانتے، بیچنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو بھی فیکٹری لگاتا ہے نا وہ بیچنا ہی چاہتا ہے لیکن بیچنا جانتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج آپ نے جو فیکٹری کا کام شروع کر لیا ہے تو اب بیچنا پہلے سیکھو۔ کچھ بیسک باتیں ہی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور جب بھی بھول جاؤ یہ ویڈیو کھول کے دوبارہ سن لینا۔ ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ، آپ نے مال خود بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی پہ، اپنے دوست پہ، اپنے سیل مین پہ اعتبار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ خود بیچنا ہے پورا مہینہ کم از کم۔ دوسرا، آپ کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں یا بالکل؟ جی کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ 8۔ 8 کلاس پاس؟ ہاں جی، 8 اپنا نام لکھ لیتے ہو، کھاتے ماتے سب بنا لکھ لو گے۔ لیتا ہوں۔ ہاں 3 کاپیاں لینی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ آج ہی جاتے ہی پہلی کاپی پہ نام لکھنا ہے آپ نے پروڈکشن کا حساب کتاب، یعنی کہ سٹاک کا، ٹھیک ہے۔ کتنا مال آیا اور آج کتنا مال استعمال ہو گیا، روز کا یہ کھاتہ لکھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری کاپی پہ آپ نے لکھنا ہے حساب کتاب سیل کا، کہ آج مال کتنا سیل ہوا۔ سیل ہوا، اور تیسری پہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ آج کے دن میرے خرچے کتنے ہوئے، اخراجات جی اور آمدن، اسی ایک میں بنانا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس طرح سے آسان الفاظ سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں، ٹھیک ہے، ایک کاپی ہے نا، آپ نے جی درمیان میں سے 2 حصے کرنے ہیں اس طرح سے، ایک سائڈ پہ لکھ دینی ہے آمدن اور دوسری سائڈ پہ کیا لکھنا ہے؟ خرچہ۔ خرچہ، اور ادھر لکھنی ہے بچت۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آج کے دن آپ کی آمدن مثال کے طور پہ ہوئی ہے 3,000 روپے، جی ٹھیک ہے؟ آج کے دن خرچہ کتنا ہوا ہے آپ کا جی؟ 2,000 روپے، اور آج کے دن آپ کو پاس شام کو کتنا روپے پڑا ہوا ہے؟ 1,000 روپے پڑا ہوا ہے۔ تو ڈیلی کا آج کی تاریخ، ادھر تاریخ لکھے شروع میں، تاریخ کہ اس تاریخ کو اتنی آمدن ہوئی، یہ خرچے ہوئے، یہ بچت پڑی ہے۔ جی تو مہینے کے آخر میں جب دیکھو گے نا کہ پورا مہینہ کتنا کمایا، صرف یہ جمع کرنے پڑیں گے آپ۔ ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، مثال کے طور پہ آج آپ نے یہاں سے چاکلیٹ بیس خرید لی ہے، یعنی کہ 30,000 روپے کا را مٹیریل لے لیا ہے۔ جی کتنے کا لیا ہے؟ 30,000 روپے۔ آج آپ نے نا سٹاک کے اندر ڈال دینا ہے، جو سٹاک والی کاپی ہوگی نا، جی سٹاک والی کاپی میں ڈال دینا ہے 30,000 روپے کا را مٹیریل، اس میں ساری تفصیل لکھنے کے کیا کیا آیا تھا۔ جی جب یہ 30,000 کا مٹیریل ختم ہو جائے گا نا، تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ 30,000 کا لیا تھا کتنے کا بک گیا۔ ٹھیک مثال ہے۔ کے طور پہ یہ بکی ہے 40,000 روپے کا۔ جی اب یہاں پہ آئے گی آپ کی بچت۔ بچت کتنی آئی؟ 10,000۔ 10,000۔ اب آپ کے پاس جو رقم ہے نا وہ 30 کی بجائے 40 کیش ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی اگلی دفعہ پھر 40 کا مال لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی
تو پھر وہ بچت نکالنی ہے ساتھ ساتھ. یعنی کہ جیسے ہی اسٹاک ختم ہونا ہے نا, جی اب 2 دن رہ گئے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرا اسٹاک ختم ہونے والا ہے, تو آپ نے پہلے ادھر فون کر دینا کہ بھائی میرا اسٹاک اور بھیجو, ختم ہونے والا ہے. تو 2 دن لگ جائیں گے اسٹاک پہنچتے پہنچتے. ٹھیک ہے جب وہ بالکل پہلے پچھلا ختم کرنا ہے, پھر نیا کھولنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے سے جو پڑا ہے وہ ختم کرنا ہے. وہ ختم کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا حساب کتاب کلیئر ہو جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے جب پچھلا مال آیا آپ کو سستے ریٹ میں, اس میں کوئی ریٹ کم زیادہ ہو گیا ہو, پھر ریٹ کم ہوگا تب بھی حساب کتاب کلیئر ہوگا, ریٹ زیادہ ہوگا تب بھی حساب کتاب کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو اس پہ کسی بھی صورت میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. ہر روز شام کو جب جانا ہے نا, جی تو دیکھنا ہے کہ میں نے آج کیا کمایا, کیا بچایا. ایک تو ٹھیک ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے, ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ آپ نے کیلکولیشن ابھی میں آپ کو یہ سمجھا دوں گا, یا سمجھا دی ہے بلکہ, کہ ایک جو یہ چاکلیٹ کا پیس ہے نا, 6 گرام والا پیس, جی یہ تیار ہو کے آپ کو نا 4 روپے میں پڑتا ہے. کتنے روپے میں؟ 4 روپے میں. 4 روپے میں. اگر ایک دن میں آپ نے کتنے بنا لیا, مثال کے طور پہ 3000 بنا لیے, جی ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, ضرب 4, 12,000 روپے کا مال آپ نے ایک دن میں تیار کر لیا, تیار کرنا. 12,000 کا. ٹھیک ہو گیا. یہ بکے کا پتہ کتنے کا ہے؟ 3,000. ایک پیس 10 کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو یہ 30,000 کا بکے گا. کتنے کا؟ 30,000 کا. ہاں جی, 10 روپے کا ایک پیس ہے, کتنے کا بکے گا؟ 30,000 کا. 12,000 میں تیار ہوا, سیل کتنے کا ہوا؟ 30,000 میں. 30,000. تو بچت جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی 18,000 بنتی ہے. 18 میں سے سمجھ لیں آپ آدھے 9,000 آپ کو بچے, 9,000 دکاندار کو بچے, دکاندار کو. مطلب اس کو بچے گا. ہاں جی, تو یہاں سے بھی آپ نے اپنی کیلکولیشن شروع کرنی. سیدھی سیدھی رکھنی ہے. یعنی کہ آسان الفاظ میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا مال آپ تیار کر رہے ہیں نا, جی ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا مال تیار کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے کیا بچایا ہے اور کیا کمایا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ روز کی روز نہیں کرو گے نا, تو یقین کریں آپ فائدے کے بجائے مزید نقصان میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 3 چیزیں مینیج کرنی ہے. سب سے پہلے ڈیلی کا کھاتا, ٹھیک ہے. کہ میں کدھر کھڑا ہوں. دوسرا, میرے پاس مال کتنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کام مین کرنا ہے, سٹاک کا پتہ ہو گیا, کھاتے کا پتہ ہو گیا, سیل مین کے ساتھ حساب کتاب رکھنا ہے, وہ الگ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور کسی کو ادھار نہیں دینا. لوگ ادھر ہاتھ تو بھر جاتے ہیں, میں ادھار نہیں دوں گا, لیکن جا کے دے دیتے ہیں, لالچ آ جاتا ہے نا, پھر پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ادھار دینا بھی نہیں ہے. ہاں, ادھار ایک جنگ ہے, اس لیے نہیں کرنا. بند ہے. ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنا ہی پیسہ کسی کو دو گے, لینے والا آپ کو تاریخ پہ تاریخ دے گا, اور آپ بھکاریوں کی طرح بھائی میرے پیسے دے دے, بھائی میرے پیسے دے دے. بھائی آپ کے تھے, وہ آپ کے تب تک تھے جب تک آپ کے ہاتھ میں تھے. ہاں. اب اس کے ہو گئے ہیں جب اس کے پاس گئے. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں, اچھے بھی اور ہر طرح کے ہیں. تو ٹھیک ہے. سبھی لوگ ذہن سے نکال دو کہ آپ کو واپس پوری دے دیں گے. اگر 4 بندے بھی آپ کا مال روک لیتے ہیں نا, نیچے لگا لیتے ہیں, تو آپ کا سارا پروفٹ تو ادھر گیا. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے. اس لیے ادھار پہ کسی کو مال ٹھیک ہے, نہیں نہیں دینا. پھر آپ نے نا یہ نہیں کرنا کہ آج مثال کے طور پہ آپ نے قبولے میں نا, جی سب سے پہلے آپ نے اپنے گاؤں کو کور کرنا ہے, اپنے ایریے کو. اپنے ایریے اپنے گاؤں کو. جب آپ کا اپنا گاؤں کور ہو گیا نا, تقریباً 1 دن لگے گا آپ کو. تو آج سے پہلے آپ بتاؤ آپ کے گاؤں میں کریانے کی کتنی دکانیں ہیں؟ تقریباً 10 سے 12. تقریباً کو چھوڑو, ایگزیکٹ بتاؤ. 10. قبولہ شہر میں کتنی دکانیں ہیں؟ قبولہ شہر میں تو ہزاروں دکانیں ہیں. آپ کے گاؤں سے تھوڑی سی آگے کون سا اڈا لگتا ہے؟ مرلے چوک چوک. مرلے. چوک مرلے میں کتنی دکانیں ہیں؟ بے شمار دکانیں. بات یعنی کہ بے شمار نہیں ہوتی, ان کا شمار ہوتا ہے. جب آپ کام کریں گے نا,
اگلی دفعہ جب آئیں گے نا ادھر میں پوچھوں گا چوک مرلے میں کتنی دکانیں ہیں. عرفان بھائی 256 شمار ہوگا اس کا. جی یعنی کہ جب بھی آپ بیچنے نہیں نکلے، جب بیچنے جاؤ گے نا آپ کو پتہ ہوگا کتنی دکانیں ہیں، کس کس دکاندار کو کیا کیا. پھر دکاندار کے ساتھ ایک اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. تعلق بھی ایسا مضبوط ہو کہ سمجھ میں آئے کہ وہ بار بار اور آپ کو پیسے دے گا، کیونکہ کما کے اس نے دینے ہیں، آپ نے تو مال رکھ دیا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے، کسی قسم کا جو ذہن میں سوال اٹھتا ہو. آپ ہمیں یہ مشینری کتنے کی دے رہے ہیں؟ وہ تو میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لی ہے، وہ تو آپ نے سارا کچھ دیکھ بھی لیا ہے کہ کتنے میں مشینری مل رہی ہے، کتنے میں جو وہ را تو سارا. مٹیریل آپ دو گے ہاں وہ آپ نے خود ہمیں دینا ہوتا ہے یا ہم نے آ کے لینا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ہم بلٹی کروائیں گے. یعنی کہ آپ نے بس فون کرنا ہے، یہاں سے ہم آپ کو بلٹی کروائیں گے، آپ کے ایڈریس پہ پہنچے گا. سبھی کے ساتھ ہم ایسے ہی، کیونکہ آپ تو پھر ادھر قریب سے ہیں لوگ، کوئٹہ، گلگت، بلوچستان، کراچی، کشمیر، ہمارا تو ہر جگہ پہ سپلائی جاتی ہے. تو آپ فون کریں گے تو آپ کے ایڈریس پہ پہنچ جایا کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ آج کل کام کا برڈن بہت زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھا دن دیر سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مال آپ کے پاس پہنچ جائے گا. اس لیے میں نے پہلے ہی کیا کہ 2 دن کا گیپ رکھنا، کہ 2 دن کا مال جب پڑا ہونا فون کر دینا کہ بھائی میرا کل مال مکڑ لگ گیا ہے، مینوں اتنے پیسے دا مال اور بھیج دو. جی ٹھیک. وہ ہم یہاں سے بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. بیچنے کے حوالے سے کوئی اور سوال ہو ذہن میں؟ ہول سیلر کو مال دو گے شروع میں؟ کریانے پہ دوں گا. ہول سیلر کو، ہول سیلر والوں کو نہیں دینا. ہول سیلر والوں کو نہیں دوں گا، کریانے اسٹور پہ پہلے دوں گا جو ہمارے قریب ہے دکانیں، ان پہ پہلے سیل کروں گا، اس کے بعد پھر ہول سیلر کو. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اب فیکٹری ختم کیسے کرو گے اور کب کرو گے؟ ختم تو کرنی بھی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ کوشش کروں گا نہ ہی ختم ہو انشاءاللہ. اچھا. ہاں انشاءاللہ. اگر کر رہا ہوں تو ختم کرنے کے لیے تو نہیں نہ کر رہا ہوں، فرق آگے بڑھنے کے لیے کر رہا ہوں نا. اس مستری والی میں اور ادھر والی میں کیا کیا فرق نظر آتا ہے؟ سوچ میں کیا کیا فرق نظر آتا ہے؟ سوچ میں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے. وہ یہ کہ ادھر تو صرف مزدوری سارا دن کرتا ہوں، شام کو جو ہوتی ہے مزدوری تو وہی ملنی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر میں نے دن رات کر کے کام کیا ہے، کوشش کی ہے، تو زیادہ پروفٹ ملے گی، اس سے کامیابی بنے گی. یعنی کہ آپ کی نسلوں تک یہ کام جائے گا. آپ کو بھی اندازہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے فیکٹری لگا لی ہے، فیکٹری بہت بڑی بڑی دھواں چھوڑتی ہوں، چمنیوں کا نام نہیں ہے. فیکٹری وہ ہے کہ جو آپ کو روزی روٹی دے بھائی گھر میں. جی ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کو صرف گھر میں گجریلا بناتے ہیں، بیکریوں پہ دیتے ہیں، کروڑوں پتی ہو گئے ہیں. ایک ریوڑی بنانے والا دیکھ لو، چھوٹی سی ریوڑی ہے نا، کروڑوں پتی ہے. بس اسی سوچ سے ہی کام شروع کر رہا ہوں کہ صاف بھی ہے، اس میں وہ بھی نہیں ہے. پھر ایک اور راز ہے میرا اس کام کو شروع کرنے کا، کہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم جھکوں، اس کی عبادت کروں، ساتھ میں حافظ قرآن ہوں، اور تلاوت کا بھی موقع مجھے ملے گا. اس کام کرنے سے اصل جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کاروبار میں یہ ہے کہ میں نہ تو حاضری دے سکتا ہوں صحیح ٹائم پہ، اور نہ ہی اتنا، یعنی کہ کام میں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے اور پھر مزدوری بھی اتنی نہیں بنتی. اس لیے یہ کام شروع کرنے کا مشن سوچا ہے کہ ماشاءاللہ سوچ اچھی ہے، جذبہ اچھا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لو، چاہے کوئی نوکری کرنے والا شخص ہے، جی چاہے کوئی کاروباری شخص ہے، چاہے کوئی مزدور دیہڑی دار ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں سبھی، جی نہیں روکتے. آپ اس طرح سمجھیں جب گھر کے دروازے پہ ایک دم طوفان آ جائے نا تو ہاتھوں سے فلاں فلاں سے نہیں رکتا ہوتا نا. تو یہ آپ کے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے نا وہ اندر الارم دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ، وہ نہیں چین کرنے دیتا. پھر تو جس کے اندر الارم بولتا ہو نا، اندر الارم ہو، اس کو نہیں پھر چین آتا. اگر کاروبار کر لو گے نا تو آپ کی مصروفیت 1000 گنا مزید بڑھ جائیں گی.
नौकरी वाला तो क्या आता है, उसकी क्या सोच होती है, उसको क्या टेंशन होती है, उसको क्या फिक्र होती है, कुछ नहीं होती। कारोबारी शख्स पे वजन आता है, अपना भी, उसकी लेबर का भी। पहले वो अपने घर वालों की, बीवी बच्चों की सोचता है, फिर वो महल्ले गरीबों की सोचता है, यतीमों बेवाओं की सोचता है। वो आगे से आगे निकलता जाता है, वो हर लोगों को सहारा देता है। कारोबारी शख्स तो जितना ज़्यादा उस पर बर्डन बढ़ता है, उसका रुतबा, लेवल, मसरूफियात बढ़ जाती है। यहाँ पे ही आप देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, मैंने कितनों को टाइम दिया, नहीं समझ में आई। यानी कि कोई हाँ कितनी नहीं, कितनी दूर से भी लोग आते हैं, इधर मेरे मैनेजर से मिलते हैं, डिप्टी सीईओ से मिलते हैं। तो शायद अगर मेरे पास को 10 मिनट या 15 मिनट हो तो उनको शायद दे देता हूँ, अदरवाइज आपने देखा है यहाँ पे कितनी देर से बैठे हैं। जी तो टाइम ही बड़ी कीमती चीज़ है। तो भाई मेरे, ये चीज़ इनसे निकालो कि जब मेरा अपना ही कारोबार होगा तो मेरा ना, वो जो निकालने वाले हैं ना, वक्त निकालते हैं। तिलावत के लिए आपको दिन के 12 बजे का टाइम नहीं चाहिए, वो आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के कर सकते हो भाई। उसके लिए अंदर से दिया बनना चाहिए, अंदर से रोशनी होनी चाहिए, ठीक है। और वो तो माशाल्लाह अच्छी सोच है, तो वो अप्लाई करना होता है, अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने का मतलब अमल करना शुरू करना होता है। ठीक, और अल्लाह ताला आपसे भी बड़े बड़े काम ले सकता है। वो भाई जी डिग्रियां बेशक, शिग्रियां तो अब शुरू हुई हैं, पहले कौन सी डिग्रियां होती थी? कोई डिग्रियां नहीं होती थी, मेहनत करते थे। जब मेहनत करोगे तो ज़हन खुल जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, अभी भी देखो ना कितनी मेहनत की है आपने, जी बहुत, 15 साल मेहनत ही तो की है। आपसे सख्त मेहनत किसने करनी है? मैंने जब आपसे सलाम लिया तो अंदाजा हो गया कितने सख्त हाथ है। यकीनन मैंने यही पूछा ना भाई, मजदूरी करते हैं, क्या करते हो भाई? तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं आप, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मीनिंगलेस। यानी कि आपने जाना तो कराची है, लेकिन आप क्या करते हैं, 4 कदम आगे रखते हैं, फिर 4 कदम इधर चलते हैं, 4 कदम पीछे आते हैं, 4 कदम उधर मुड़ जाते हैं, फिर घूम फिर के उधर ही खड़े हैं। आप निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। अब आपने हिम्मत करके इससे आज़ादी पाई है ना, अब अपनी फील्ड बदल ली है, अब अपनी सोच बदल ली है। असल में फैक्ट्री उस दिन आपने लगा ली थी जिस दिन आपकी ये सोच बदल गई। जी और यही मेरी खुशी की इंतहा है कि आप जैसे लोग, जैसे अभी मैंने बताया, तो कुछ दिन पहले रिक्शा ड्राइवर था, वो आगे पूछा, इरफान भाई रिक्शा बेच दिया? मैगी गया बेच बेशक, दे। रिक्शा बेच के माशाल्लाह फैक्ट्री लगाई। अब कुछ दिन पहले आया था, दूसरी फैक्ट्री लेने आया, यानी कि दूसरी मशीन लेने आ गया। तो भाई कर रहे हैं लोग। रिक्शा जब चलाते हैं तो भाई वो अपनी नस्ल के, अपनी बच्चों को तो नहीं कह सकते ना ये रिक्शा चलाओ भाई। बेशक, फैक्ट्री में ये होगा कि आप भी मालिक है ना, आप चाहेंगे कि मेरा बेटा मेरी फैक्ट्री का मालिक बने, इज्जत के साथ, रुतबे के साथ, ओनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। एक मैंने इस काम में ये बहुत, जो मेरी सोच से मुझे क्लू मिला है वो ये है कि इसमें जो भी है ना काम, हक हलाल का है, ये बहुत खासियत है इसमें। हम्म अगर आप कोशिश भी करें ना कि मैं इसमें हराम मिलाऊं झूठ के अलावा, तो इंशाल्लाह ये बस ये जो सोच है ना, इस वजह से इस कारोबार का सोचा है। अल्लाह ताला आपकी सोच को सलामत रखे, जी आपके आमीन, कारोबार में बरकतें दे, आमीन, इज्जतें दे, हिफाजतें दे। लेकिन जो ये कहे ना आपको कि अमीन आप ये नहीं कर सकते, उसको बोल के जवाब नहीं देना, खामोशी इख्तियार करनी है। ठीक है, सुबह उठना है और रात तक काम करना है। काम इंशाल्लाह, क्या करना है, शुरू में आपने 10 पैकेट बनाए, पहले 10 बेचो, फिर 10 बनाओ, घर में मिसेज बनाए, बच्चे बनाए, बेचने पे जोर लगा लो, ठीक है ना। ठीक है, रात को दुकानदारों के पास जा रहे हो, माल लिख रहे हो, ऑर्डर ले रहे हो, टाइम, बस ये ठीक 3 महीने के बाद आपसे माल पूरा नहीं होना। और लोग आगे बताते हैं कि इरफान भाई जिस तरह आप कहते हो ना कि माल ही पूरा नहीं होगा, हमारे साथ तो ये हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, अपना फजल करेगा, आमीन, इंशाल्लाह, बरकत पड़ेगी, रंग लग जाएंगे। यहाँ तक कि क्या आपने तो इतनी मुश्किलें बर्दाश्त कर ली कि आपकी नस्लों को यह काम ना करना पड़े, उनको सुख मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो और उससे बड़ी खुशी है कि आप हलाल रोज़ी कमाने की तरफ हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपना सेटअप लगा रहे हैं। आखिर में लोगों को क्या मैसेज देंगे जो देख रहे हैं,
آپ سے ہمت لے رہے ہیں, آپ سے امپریس ہوئے ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ یہی مشورہ دوں گا کہ ہمیشہ محنت کریں, جذبے سے کام کریں, ایسا ہی کریں جو آگے جا کے ان کی نسلیں پریشان نہ ہو, ان کا بھی کاروبار چلے. فیکٹری لگائیں, یہ کاروبار اچھا ہے, اس کو کریں. میرے تو یہی میسیج ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ نہیں جی, آنا چاہیے. آنا چاہیے. ہاں, میں آیا ہوں تو یہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ یہاں پہ انسان کی زندگی بدلتی ہے میری سوچ سے, وہ آپ کے توسل سے. آپ نے جو محنت کی ہے اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے, تو میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں جو دیکھ رہے ہیں اور آ کے اس سے فائدہ حاصل کریں, اپنی زندگی سنواریں. آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا؟ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے. بہت اچھا لگا ہے. بہت اچھا. آپ کا اخلاق, آپ کی سوچ سے بہت زیادہ امپریس ہوں. پھر وہ یہ بات ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے بہت الگ ہیں. آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, آپ کا رویہ بہت اچھا ہے. ہم تو بھائی جان وہ کہتے ہیں تعریف ہوندی جڑی کنڈ پیچھے ہوئے, لوگوں نو وہ اپنا کام, ہمیں تو اسی چیز کی خوشی ہے, اور اللہ جس سے چاہے کام لے لے. بے شک. ایک خواہش ہے چھوٹی سی کہ کوئی خواہش ہی نہیں رہے. سمجھ آئیے؟ جی. دوسرا پوائنٹ کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری یا اللہ جیبیں بھی خالی ہوں. بات سب سے بڑی جو چیز ہے نا, یہ دماغ بھی خالی ہو. یعنی کہ جتنا علم سیکھا ہے نا, ہم ادھر بانٹ جائیں بس. جتنی عزت لوگ دے رہے ہیں نا, ادھر ہی بانٹ جائیں. جو کچھ کما رہے ہیں ادھر بانٹ جائیں. جب جائیں تو اتنا علم, اتنے جو کچھ سیکھ رہے ہیں دن دن, جو کچھ سیکھتے ہیں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. ہم تو سیکھتے اسی لیے تاکہ لوگوں کو سکھا سکیں. پاکستان میں ہر ادارہ نوکر بناتا ہے, یہ ادارہ لیڈر بناتا ہے, کاروباری بناتا ہے. الحمدللہ مطلب جس طرح سے آپ میں نے آپ سے ڈسکس کیا, اپنی دل کی باتیں بتائی ہیں آپ کو کہ میں نے کیا کچھ کام نہیں کیا. جنگل سے لکڑیاں لے کے آئے, سموسے بیچے, کیا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن آج الحمدللہ عرفان سائنس والا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ کمپنی کا نام. ٹھیک ہے, سینکڑوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور کیا چاہیے اب؟ بس اب میں چلا بھی جاؤں تو میرا مشن چل پڑے. ٹھیک ہے, اب یہ اندر سکون ہے, چین ہے کہ اب لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ٹیم بیٹھی ہے, کام ہو رہا ہے. پنجاب سائنس اسکول میرا اپنا ادارہ ہے, ادھر ماشاءاللہ 35 سٹاف ممبر ہے, ٹیم ہے, یتیم بچوں کے لیے ادھر تعلیم فری ہے, سارا معاملہ ہے. اس کے علاوہ اور ملٹی بزنسز ہیں. بس اب سسٹم ہے, آٹو پائلٹ میں معاملہ ہو گئے ہیں, اب ایک روٹین بن گئی ہے, اب مشن پورا ہے. باقی اللہ چاہے تو کہاں سے کہاں پہنچا دے, اسی کا اختیار ہوتا ہے. رزق جو ہے نا اوپر سے تقسیم ہوتی ہے. بے شک. آپ نے بھی کتنی محنت کی ہے, صبح سے رات تک محنت ہی کرتے تھے. بس آج ایک سوچ بدلنی ہے, دوبارہ ایک نئی سوچ دوبارہ ڈالنی ہے. وہ یہ, آپ مزدور پتہ کیوں رہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کی سوچ مزدوروں والی رہی. دیہڑی سیدھی کرو. کاروبار میں دیہڑی نہیں لگتی, کاروبار میں کام کرنا پڑتا ہے. کوئی دیکھ نہ لے, کوئی آ نہ جائے, کوئی ٹوک نہ دے, یہ ڈر نہیں ہوتے. کاروبار میں اپنا ہوتا ہے, صبح سے رات تک کام کرنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کام کرنا. دیہڑی میں ہوتا ہے کہ مالک آ گیا, مالک دیکھ رہا ہے, مالک چلا گیا, اور چلو ایک ہی اینٹ کو تراشتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگا دو جی, اچھا چھپکے مارتے ایویں کہ دیہڑی سیدھی کیتیاں کہ نہیں, صحیح دسنا, صحیح دسنا ایمانداری نال, کیتیاں کہ نہیں کیتیاں, صحیح دسو, جھوٹ دی کی گل کیتیاں نا. ایک دیہڑی دا کام 3 دیہڑیاں ٹور دیو بھائی, دیکھی جائے گی, چلو دیہڑیاں سیدھیاں ہو رہی ہیں. جب تک بھائی جان یہ دیہڑی والی سوچ رہے گی نا, آپ مزدور رہیں گے. جس دن یہ سوچ بدل گی نا, آپ مالک بن جائیں. جس دن یہ سوچ بدل گئی, آپ مالک بن جائیں. بس انشاءاللہ یہ سوچ اور یہی فرق ہے. ایک مزدور اسی وجہ سے رہتا ہے کہ وہ اپنا کام ہی نہیں سمجھتا. جب اپنا ہی نہیں سمجھتا تو اپنا بنے گا کیسے؟ بن ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مزدور ہو اور وہ ایمانداری محنت سے کام کرے تو 3 سال بعد بھی مزدوری رہے. مزدور رہ ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے.
फैसले तो ऊपर से होते हैं। बेशक। ठीक है, तो बस ये सोच बदलो, काम करो, जो करो तुन के करो। अगर वो 1000 मजदूरी देता है तो 2000 का काम करो, उसको 2000 का काम करके दो। दोबारा जिंदगी में कभी भी जरूरत पेश आए तो किसको बुलाएगा? पैसे भी ज्यादा देगा, बुलाएगा भी आपको ही, काम भी आपसे लेगा, तारीफें भी आपकी करेगा, रोशन भी आपको ही करेगा, मशहूरी भी आपकी करेगा भाई। ठीक है, तो बस कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देती। सुभान अल्लाह। तो ये तो है, मामला चलते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मेजबान इरफान साइंस वाला को इजाजत दीजिए। अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, गुर्बत से छुटकारा पाओ, खुशहाल हो जाओ, इधर आ जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद।